علی احمد ڈلون نے بڑے سوالات اٹھا دیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کیا یہ ملک اب رہنے کے قابل ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ گزشتہ رات کا واقعہ ہے کہ میری بھانجی مجھ سے ملنے میرے گھر ڈیفنس فیز 6 لاہور میں آتی ہے، اور جب وہ واپس جانے لگتی ہے تو چور اس کی گاڑی کے چاروں ٹائر کھول کر لے جاتے ہیں، جن کی مالیت کم و بیش 2.5 لاکھ روپے بنتی ہے۔ جیسے ہی ٹائر چوری ہوئے ساتھ ہی ڈی ایچ ای کی سیکیورٹی وہاں پہنچتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے سب کچھ ان کی ملی بھگت سے ہوا ہے۔ سیکیورٹی والے وقوع دیکھتے ہی مسکرا دیے اور چلے گئے۔ حالانکہ یہ جاہل ناہنجار لوگ اربوں روپے ماہانہ سیکیورٹی کے نام سے عوام سے بٹورتے ہیں، اور پھر یہی نہیں بلکہ سرکار کروڑوں روپے روزانہ کے جرمانے کے نام پر وصول کرتی ہے اور زور زبردستی سے نکلواتی ہے۔ مجھے بتائیں میں کس سے یہ نقصان پورا کراؤں، کس کو التجا کروں؟ پولیس کی بھی سن لیں کہ انہیں 15 پر اس واقعہ کی اطلاع دی جاتی ہے تو 45 منٹ بعد پولیس کی گاڑی جائے وقوع پر پہنچتی ہے اور ہمیں یوں گھورتی ہے جیسے اس کے بھی ذمہ دار ہم ہی ہیں، اور جاتے ہوئے کہہ جاتی ہے کہ تھانے پہنچو تاکہ آپ کی سنوائی ہو سکے۔ اب مجھے بتائیں کہ ہمارے اداروں کے اس قسم کے رویوں کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ عام آدمی چور لٹیروں کے خلاف مزید کارروائی کرے؟ اور پھر جب آپ کو علم ہو کہ اتنے پوش علاقے میں جہاں کی اپنی سیکیورٹی اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے وہاں پولیس کی آشیرواد کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر آپ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں یا پھر ملک سے دور جانا ہی مناسب سمجھتے ہیں؟ کیونکہ میرے بچے اب مجھ سے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ بابا کیا یہ ملک رہنے کے قابل رہ گیا ہے کہ جہاں قانون نام کی چیزیں ہی نہیں ہیں، اور بے حس حکمران جنہیں آئینی ترامیم سے فرصت ملے تو وہ عوام کے بارے میں بھی سوچیں کہ وہ کس حال میں رہ رہے ہیں۔ بہرحال میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے اور ان نالائق حکمرانوں کا بیڑا غرق کرے۔ آپ سب بھی کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔